بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی ہدایت کے لیے مختلف انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا، اور قرآن کریم میں جن انبیاء کے ناموں کا ذکر ہے ان کی تعداد تقریباً 100 کے قریب ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو اس دنیا میں بھیجا تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ ہم نے ہر قوم کے لیے نبی بھیجا ہے، تو پھر ہزاروں سالہ تہذیب رکھنے والا ہندوستان نبی کے وجود سے کس طرح سے محروم رہ سکتا ہے؟ ہندو وہ واحد مذہب ہے جن کی مشہور مذہبی کتابوں کے اندر ایک خالق و مالک، جنت و دوزخ اور آخرت کا تصور موجود ہے۔ اس کے علاوہ آخر الزماں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی واضح پیشگوئیاں ہندو مت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ سنسکرت اور ہندو مذہب کے مایہ ناز پروفیسر، جو کہ الہ آباد یونیورسٹی دارک میں بطور پروفیسر خدمات انجام دے رہے ہیں، جنہوں نے ہندی زبان میں کلکی اوتار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے لکھ کر تہلکہ مچا دیا، جس کا بہت سی زبانوں میں ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے، جبکہ ہندوؤں کے بڑے بڑے پنڈت بھی اس کتاب کو جھوٹا ثابت کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ اس کتاب میں لکھاری نے ان تمام پیشگوئیوں کو یکجا کر دیا ہے جو کہ ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ برائی کے خاتموں کے لیے 10 اوتاروں یعنی پیغمبروں نے اس دنیا میں آنا ہے، جن میں 9 پچھلے 3 یگ یعنی ادوار میں آ چکے ہیں، اور اب آخری دور یعنی کل یگ میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کو آنا ہے۔ جبکہ ہندوؤں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ کل یگ کئی ہزار سال پہلے شروع ہو چکا ہے، اب دنیا کے تباہ ہونے تک یہی دور رہے گا، اس لیے ہندو اب آخری کلکی اوتار یعنی مسیحا کے منتظر ہیں، جس کی خبر ان کی تمام مقدس کتابوں میں دی گئی ہے۔ ہندوؤں کی جانی مانی کتاب یعنی بھگوت میں لکھا ہے کہ کل یگ یعنی آخری دور کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے، اور یہی وہ دور ہے جس میں بھگوان نے آخری اور طاقتور اوتار کو بھیجنا ہے۔ بھگوت میں کلکی اوتار یعنی آخری پیغمبر کی جائے پیدائش، خاندان اور والد کے بارے میں کچھ یوں لکھا ہے کہ وہ شمبل کے مقام پہ بڑے پروہت کے خاندان میں پیدا ہوگا۔ اس پیشگوئی کے مطابق کلکی اوتار یعنی آخری نبی جہاں پیدا ہوں گے اس کا نام شمبل ہوگا، اور ڈاکٹر وید پرکاش اپنی شہرت یافتہ کتاب کلکی اوتار کے صفحہ نمبر 29 میں لکھتے ہیں کہ سنسکرت زبان میں لفظ شمبل کو 3 معنوں میں لکھا جا سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ شمبل کا معنی عمل کی جگہ ہو، دوسرا یہ کہ وہ مقام جو پانی کے قریب ہو، اور تیسرے معنی یہ ہیں کہ ایسا مقام جس کی طرف لوگ کھینچے چلے جائیں۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں مکہ کے علاوہ ایسا کوئی مقام نہیں۔ اس پیشگوئی میں دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ کلکی اس شہر کے بڑے پروہر کے گھر میں پیدا ہوں گے، اور ایک معروف حقیقت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب قریش مکہ کے سردار تھے۔ زیر نظر پیشگوئی میں کلکی اوتار میں آخری نبی کے والد کا نام وشنو یش لکھا گیا ہے، اور وشنو یش کی تعریف ہندوؤں کی مقدس کتاب میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ وشنو خدا کا نام ہے، اور یش کے معنی ہے بندہ یا غلام، یعنی وشنو یش کا مطلب ہوگا اللہ کا بندہ، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام بھی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے۔ اسی طرح کلکی اوتار میں آخری نبی کے تاریخ پیدائش کا کچھ یوں ذکر ہے کہ وہ چاند کے مہینے مادو کی 12 تاریخ کو پیدا ہوں گے۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب مہابھارت میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کی 8 خصوصیات لکھی گئی ہیں، یعنی کلکی اوتار کے اندر یہ خصوصیات کوٹ کوٹ کر بھری ہوں گی، یعنی کلکی اوتار میں معرفت الہی، ضبط نفس، معزز حزب و نظم، الہامی علم، متوازن گفتگو، شجاعت و بہادری، سخاوت اور جذبہ احسان مندی کی خصوصیات بھرپور طور پر پائی جائیں گی، اور جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھے گا وہ یہ جان جائے گا کہ یہ خصوصیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں رچی بسی تھی۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب کے اشلوک میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کلکی اوتار خدائی گھوڑے پر سواری کریں گے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بھیجے ہوئے نایاب براق پر سفر معراج کیا۔ اس سے ایک اور پیشگوئی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ہندو جس کلکی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔
ان پیشن گوئیوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہندو جس کل کے اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہندوؤں کی مقدس کتابوں کے اندر جس آخری مسیحا یعنی کل کے اوتار کا ذکر ہے اور جو پیشن گوئیاں کی گئی ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں موجود ہیں۔ لہٰذا یہ تمام پیشن گوئیاں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ ہندو جس نبی کی امت ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو کہ آج سے 1400 سال پہلے اس دنیا کے اندر تشریف لا چکے ہیں۔ ناظرین، کل کی قرآن نامی ہندی کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر کل کی اوتار یعنی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی کی گئی ہے کہ وہ اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مل کر شیطان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم پیشن گوئی یہ بھی کی گئی ہے کہ جس کا ترجمہ یوں ہے کہ جنگ کے میدان میں ان کے دیوتاؤں یعنی فرشتوں کے ذریعے مدد کی جائے گی، جو کہ ہندو مذہب میں فرشتوں کے لیے دیوتا کا لفظ عام استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہندو جس کل کی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتوں کے ذریعے مختلف غزوات میں مدد کی گئی ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ اب یہ ذمہ داری پوری امت مسلمہ کی ہے کہ جسے قرآن کے مطابق اسی لیے اٹھایا گیا ہے کہ وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس حقیقت سے باخبر کر دیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ آخری ہستی ہیں کہ جن کی آمد کی خبریں تمام انبیاء دیتے رہے ہیں۔ بشمول ہندو مذہب کی مقدس کتابوں میں ان کی آمد کی پیشن گوئیاں واضح طور پر درج ہیں۔ ہندوؤں کی مقدس کتابوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ہندو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور اب نجات اسی میں ہے کہ نبی و آخر الزماں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دل سے مان لیا جائے۔ جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان کر ان کی تمام باتوں کی تصدیق کی اور کلمہ طیبہ پڑھا، ایسے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت کہلاتے ہیں۔ اور جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے انکار کیا اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لائے، وہ ایسے لوگ غیر مسلم یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت کہلاتے ہیں۔ لہٰذا اس ذریعے سے غیر مسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت میں شامل ہیں، جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور دعوت حق پہنچ چکا ہے، اور خود ان کی کتابیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی تصدیق کر رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہندوؤں کو ہدایت نصیب کرے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف ضرور پڑھ لیجیے۔